السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میں ملک کے حالات کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا سننا ہے، پورا دیکھنا ہے اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں، جب پرویز مشرف کا دور آیا اور پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور وہ مسلسل 7 سے 8 سال تک حکومت کرتا رہا، تو اس نے صرف ایک ہی راگ الاپا کہ دیکھیں جی، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ انہوں نے باریاں لی ہیں اور انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے اور ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور ملک کے اوپر قرضہ چڑھایا ہے۔ پھر وہ 7 سے 8 سال جب حکومت کرنے کے بعد دوبارہ سے حکومت ملی پیپلز پارٹی کو، مشرف حکومت کے بعد، تو پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال یہی کہتے ہوئے گزارے کہ دیکھیں جی، پرویز مشرف نے ملک کی خزانہ خالی کر دیا ہے، ملک کے حالات بہت ہی دگرگوں کر دیے ہیں، IMF کا مقروض کر دیا ہے، دنیا کے اندر قرضہ دینا ہے، قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے 5 سال پورے تنقید کرتے ہوئے گزار دیے۔ پھر جیسے ہی پیپلز پارٹی کا دور گیا، نواز شریف کا دور آیا، تو نواز شریف کی حکومت کے دوران نواز شریف مسلسل یہ کہتا رہا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ملک کے ساتھ بہت برا کیا، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی، انہوں نے بے روزگاری میں اضافہ کیا، غربت میں اضافہ کیا، انہوں نے قومی خزانے کے اوپر قومی خزانے کے اندر سے چوری کی اور قومی خزانے کو خالی کر دیا اور اتنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا۔ پھر وہ جیسے ہی اس کی حکومت نواز شریف کی گئی، پھر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، تو عمران خان مسلسل 3 ساڑھے 3 سال یہی باتیں اسٹیج کے اوپر کرتا رہا۔ دیکھیں جی، پچھلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا، قرضہ اتنا چڑھا دیا ہے، قومی خزانہ خالی ہے۔ وہ اپنے 3.5 سال اس نے گزارے۔ پھر جیسے ہی PDM کی حکومت آئی، وہ یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جی، ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، ملک کو دیوالیہ کے قریب پہنچا کے گیا ہے عمران خان۔ اور پھر ان کی حکومت دوبارہ سے آئی، آگے جب انتخابات ہوئے، 1.5 سال انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد پھر اب 1.5 سال ہو گیا ہے۔ 3 سال کی حکومت کے دوران مسلسل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایسا گند مچایا ہے کہ جو کہ ہمیں صاف کرتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، جو بھی صدر آتا ہے، اس کی جو کوشش ہوتی ہے یا اس کے وزراء کی کوشش ہوتی ہے، اس کے مشیران کی کوشش ہوتی ہے کہ پچھلی حکومت پہ ملبہ ڈالا جائے، خود کچھ نہیں کرنا، اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنے 5 سال ٹینیور یا 3 سال یا 4 سال جو بھی ٹینیور ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ ڈیمز بنانے کے بارے میں کون سوچے گا؟ عوام کو بہتر ریلیف دینے کے بارے میں کون سوچے گا؟ یا عوام کی یہ جو صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ جو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے کہ 40% آبادی سطح غربت سے پاکستان کے اندر نیچے چلی گئی ہے۔ اب 40% کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ میں سے 10 کروڑ آبادی اس وقت سطح غربت سے نیچے ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کارکردگی ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ یعنی ہمارے حکمران صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ نااہل تھی، ہم لوگ اہل ہیں اور ہم لوگ ملک کو ترقی دیں گے، ہم خوشحالی دیں گے، ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ یعنی یہ جو سسٹم ہے، یہ ہمارے ہاں یہ جو جمہوری سسٹم ہے، یا ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے جب جرنیل آ کے قابو ہو جاتے ہیں، جس طرح پرویز مشرف آئے تھے، یا ضیاء الحق صاحب آئے تھے، یا پیچھے ایوب خان صاحب آئے تھے، تو ہمارے ملک کے لیے، باسیوں کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ یہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے کون سوچے گا؟ یہ جو بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہے، یہ جو گیس کے بل پے نہیں کر پا رہے، یہ جو بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے، یہ جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، تو ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کب سوچا جائے گا؟ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ ابھی بھی اپوزیشن حکومت سے لڑ رہی ہے، حکومت اپنی اتحادیوں سے لڑ رہی ہے، اتحادی گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں، یعنی یہی کھیل چل رہا ہے، اور عوام بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہم عوام جو ہے وہ پراپر طور پہ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم چلے گا جس سے گھی کا ریٹ نیچے آئے گا، چینی کا ریٹ نیچے آئے گا، پیٹرول کا ریٹ نیچے آئے گا، ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر دفعہ ہی جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں کہانیاں بنا کے کہ بس یہی بجٹ تھوڑا سا مشکل ہے، اگلے بجٹ تک ہم بالکل ٹھیک کر لیں گے، اگلے بجٹ تک ہم IMF سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اگلے بجٹ تک ہم ملک کا قرضہ بھی اتار لیں گے، ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ بس یہیں تک آپ تھوڑا بہت سختی برداشت کریں، اور یہ سختی برداشت کرتے ہوئے پچھلے 70 سال ہو گئے ہیں، اور مسلسل پاکستانی عوام اس طرح سے پستی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ پوری دنیا کا موازنہ کریں
پاکستان کے ساتھ، یا صرف ایشیا کے اندر جو موجود ملک ہیں، انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے یا آپ کا سری لنکا ہے یا مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، کسی بھی ملک کے ساتھ آپ موازنہ کر لیں، ایون افغانستان ابھی جنگ و جدل سے نکلا ہے، اس کے ساتھ موازنہ کر لیں تو اس کے پاس بھی ڈالر مضبوط ہے، اس کے پاس بھی چیزوں کے ریٹ مناسب ہیں. لیکن پاکستان میں ریٹس اتنے ہائی ہیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے پاتے، لوگ اپنے لیے شاپنگ نہیں کر پاتے. دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے تو اور ہی بات ہے، وہ تو ان کے پاس تو اربوں خربوں ہے، انہیں کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ٹینشن جو ہے وہ سفید پوش طبقہ، غریب طبقہ، لوور مڈل طبقہ، یہ لوگ ہیں جو اس وقت سفر کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی 30,000 سیلری ہے، جن کی 40,000 یا 50,000. وہ بیچارے کہاں سے اس کو آپ بجٹ بنا کر تو دیں کہ 40 سے 50,000 میں 8 لوگ یا 10 لوگ کیسے گزارا کریں. 10,000 20,000 25,000 30,000 گھر کا بل آ جاتا ہے، بجلی کا، پھر گیس کا بل آ جاتا ہے، پھر بچوں کی فیسز ہیں، تو 1 لاکھ کے اراؤنڈ خرچہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ کفایت شاری سے گزارا کیا جائے تو. لیکن کوئی بھی گورنمنٹ آ کے، کوئی بھی حکمران آ کے یہ سوچنے کو یا یہ ریلیف دینے کو تیار ہی نہیں ہے. باقی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بسز چلا دیں، کوئی ٹرین چلا دیں، کوئی اس طرح کا کوئی نہ کوئی سسٹم چلا دیں جس سے کہ ہماری پاپولیرٹی بڑھ جائے یا عوام کے اندر ہماری پذیرائی ہو. دیکھیں عوام کے اندر پذیرائی تب ہوتی ہے جب آپ عوام کا بیسک جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر کوئی کوآپریٹ کریں، اس کے اندر کوئی بہتری ہے. اب لوگ گھر میں کھانا نہیں کھا پاتے، اور کسی کو یہ پتہ لگے اگر ایک ملتان کے نوائی علاقے میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اور وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اور آپ اسے کہیں جی الیکٹرک بسیں آ گئی ہیں، آپ اس کے اندر سفر کریں، اور بھائی اس کے پیٹ میں تو کچھ ڈالیں، پہلے اس کو کچھ کھلائیں تو صحیح تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہو، تب جا کے وہ میٹرو کے اندر بیٹھے گا یا الیکٹرک بسوں کے اندر بیٹھے گا یا میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھے گا. تو لہٰذا اربوں خربوں ادھر لگانے کی بجائے آپ ہیلتھ کے اوپر لگائیں، آپ ایجوکیشن کے اوپر لگائیں، آپ 2 وقت کی روٹی آسان کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر لگائیں، لوگوں کو بیسک جو سہولیات ہیں وہ دیں. جب آپ لوگوں کو بیسک بنیادی سہولیات کے اندر آسانی دیں گے، جب لوگوں کا بجٹ کے اندر کافی حد تک ریلیف ملے گا، لوگوں کے اوپر ٹیکسز ہٹائیں، لوگوں کے اوپر سے بجلی کا یہ جو برڈن ہے، یہ جو بوجھ ہے، یہ جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں بہت سخت قسم کے، وہ ختم کریں، لوگوں کے اوپر سے ٹیکسز ہٹائیں، تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کی راہوں پر چلے گا اور ملک آگے نکلے گا. اس طرح سے اب جب اگلی حکومت آئے گی تو وہ یہ کہے گی جی پچھلی حکومت نے جو قرضہ ہے وہ 44,000 ارب سے 95,000 ارب کر دیا، یا 96,000 ارب کر دیا، یا 1,000 ارب کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر صرف دیکھنے کو ملیں گی، یہی صرف لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملے گا، تو پھر عوام کہاں جائے گی. تو خدا را تمام سیاستدان چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ کے اندر ہوں، سب لوگ مل کے عوام کے بارے میں سوچیں. عوام کے بارے میں اگر جب سوچا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ملک ترقی بھی کرے گا، خوشحالی بھی آئے گی ملک کے اندر، اور ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا.